آپ نے ہم سے محبت فرمائی، زندگی کے ہر قدم پر، ہر گوشے میں، ہر مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے محبت فرمائی۔ اور محبت کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اس امت مرحومہ کو یاد فرما رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب حب لی امتی، اے پروردگار عالم یہ میری امت جو ہے بہت زیادہ گنہگار ہے، اس کو میرے حوالے فرما دے، میرے حوالے کر دے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر مقام پر میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو یاد فرمایا، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سرکار نے کچھ طریقے عنایت فرمائے ہیں۔ اس طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں عنایت فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد فعد خمسن، سرکار نے 5 چیزیں شمار کرائیں، اور اس میں سے 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے لوگو، اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، پروردگار عالم کی حرام کردہ تمام چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ کو سب سے زیادہ پوجنے والے، عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا مطلب؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر اپنے اندر بہت سارے معانی لیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، اس حرام کردہ، اس تمام حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ مثلا پروردگار عالم نے جوا کھیلنا حرام قرار دیا ہے، اس کو ترک کر دو۔ زنا کرنا حرام ہے، اس کو ترک کر دو۔ چوری کرنا حرام ہے، اس کو ترک کر دو۔ مال حرام کھانا حرام ہے، اس کو ترک کر دو۔ رشوت لینا حرام ہے، اس کو نماز کو چھوڑنا حرام ہے، نماز کو ادا کرو۔ زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، اس کو ادا کرو۔ رمضان کے روزے طے کرنا حرام ہے، رمضان کے روزے رکھو۔ جتنی تمہاری معلومات کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ، سب سے بڑے عابد و زاہد بن جاؤ۔ حضرات آپ دیکھیں، چھوٹی سی بات ہے، اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ان سے بچتے رہو۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اس کو پوجنے والے، اس کی عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اپنے پیٹ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ جب انسان کے بدن کے اندر، پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام جاتا ہے تو اے لوگو، اس انسان کی کہ جس کے شکم کے اندر، جس کے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام داخل ہوتا ہے، 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ برادران ملت اسلامیہ، لقمہ حرام بھی تو حرام ہے، اس سے بھی تو بچنا چاہیے۔ رزق حلال کی طلب ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو کھلائیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے بیوی بچوں کی کفالت کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نان و نفقے کا اہتمام کریں۔ لیکن اے لوگوں یاد رکھو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ذمہ داری ہماری بنتی ہے اپنے بچوں کو کھلانے کی ہے، چاہے مال جائز ہو یا ناجائز ہو، چاہے حرام ہو یا حرام ہو، چاہے رشوت کا ہو، چاہے حرام کا ہو، چاہے جوئے کا ہو، صرف بچوں کا
دفعہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور دوسرے مفتی صاحب پیچھے تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ لوگوں، اگر کسی انسان نے اپنے بیوی اور بچوں کو رزق حلال نہیں رزق حرام کھلایا تو وہ انسان جو ہے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے والا نہیں۔ جس نے اپنے بیوی بچوں کو رزق حرام کھلایا، میرے بھائیوں، اس انسان نے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہ کیا۔ اگر ایسا انسان کہ جس کا رزق پاک نہیں ہے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کسی کی بیٹی کی شادی کر دے، بڑے سے بڑا کام کرے، حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، 11ویں کی دیغ بنائے، 12ویں کی دیغ بنائے، چھٹی کے نام پہ دیغ بنائے، صابر پاک کے لیے نیاز کرے، غوث پاک کی نیاز کرے، یا کسی صحابہ کرام میں سے کسی کے نام پر جو ہے فاتحہ کا اہتمام کرے، یا سید الشہداء امام علی مقام کے نام پر اگر لنگر کا اہتمام کرے اور اس کا رزق پاک نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ طیب و یحب الطیبہ، اللہ پاک خود پاک ہے اور پاک مال کو، کمائی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے۔ اس لیے اگر رزق حلال ہے تو اے لوگوں، بہت بڑی دیر کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا پکا کے بھی اگر رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے، اس کا ثواب غوث اعظم کو پہنچاؤ گے، غریب نواز کو پہنچاؤ گے، تو یاد رکھو وہ تمہارا 1 کلو یا آدھا کلو جو ہے پکانا انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اس کا ثواب غریب نواز کو بھی پہنچے گا، سرکار غوث پاک کو بھی پہنچے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، پاک، اور دیکھیں آپ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیے، چونکہ سیرت کا جلسہ ہے، وہ سرکاری کی بات میں نے عرض کی ہے، گھر سے لے کے نہیں آیا ہوں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ سب مجھے دے دو گے تو پھر مفتی صاحب کو کہہ دو گے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، پروردگار عالم ایک ایک کے بدلے 1 لاکھ آپ کو عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور دوسری چیز جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں 5 میں سے 1 چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اس نے جتنا مال دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اگر چھوٹے کاشتکار ہو راضی رہو، تھوڑی زمین ہے راضی رہو، اگر اللہ پاک نے چھوٹا سا قبیلہ عنایت فرمایا ہے راضی رہو، اگر اللہ نے 1 اولاد دی ہے اس پر راضی رہو، اگر صرف بیٹیاں ہیں اس پہ راضی رہو، اگر بیٹا ہے اور 1 ہے اس پہ راضی رہو۔ پروردگار عالم نے جو نعمتیں تمہیں عنایت فرمائی ہے اس کی تقسیم پہ راضی رہو، سب سے بڑے مالدار غنی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں بڑی پریشانی ہے، یہاں بہت زیادہ پریشانی، اس لیے کہ ہر آدمی کی کوشش یہ رہتی ہے اگر 1 گاڑی ہو تو 2 ہو جائے، 1 بیگہ ہے تو 1 ایکڑ ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جائز طریقے۔ اب بیمانی کر کر کے، بٹیاں کاٹ کاٹ کے، راستے کاٹ کاٹ کے، چکروٹ جوت جوت کے اگر زمین آپ نے بڑھا بھی لی تو اے لوگوں زمین تو بڑھ جائے گی، اور جب فصل کاٹ کے لے کے آؤ گے غلہ بھی زیادہ پیدا ہوگا، جب لے کے آؤ گے ٹرالی بھی بھر جائے گی، تمہارا ٹپلر بھی بھر جائے گا، لیکن یاد رکھنا میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر کسی انسان نے کسی کی دنیا کے اندر 1 بالی زمین پر قبضہ کیا، کل بروز قیامت اس زمین کو 7 زمین کو توق بنا کر اس انسان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس انسان نے اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کل بروز قیامت اس انسان کو 7 زمینوں کے اندر داخل کر دیا جائے گا، گھسیڑ دیا جائے گا اس کو 7 زمین۔ اب بتائیے زمین کا تو اگر کسی کے گلے میں، مثلا میرے ہی گلے میں یہ رومال ہے، مشکل 100 گرام کا 200 گرام کا ہوگا، حرج کی بات نہیں ہے، پڑا ہوا ہے، گھما رہا ہوں ادھر کو ادھر کو، آگے پیچھے اوپر نیچے سب طرف کو، لیکن اگر کوئی اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے اگر کوئی میرے گلے میں 1 کوئنٹل یا 5 کوئنٹل یا 10 کوئنٹل ڈال دے اور بالکل اس طریقے سے کہ اس کے اندر لوہے کے سریے ہوں ڈال کے فٹ کر دے تو برادران ملت اسلامیہ اٹھنا تو دور ہے، گھومے گی بھی نہیں، گھوم جائے گی کسی کی گردن۔ 1 کوئنٹل ڈال دیا جائے، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں گھما لیں، جیسے ہمارے چیئرمین صاحب، اللہ ان کی عمر برکتیں عطا فرمائے۔ میں تو سوچ رہا تھا چیئرمین صاحب کہہ رہے مفتی صاحب کو لے کر مفتی صاحب کو، اب کسی نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کی تقریر، تو میں تو سوچا میں کہا بعد میں ایسا نہ ہو کہ چیئرمین صاحب پکڑ لیں، کہا تھا مفتی صاحب کو حضرت کر دیا آپ نے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا نازک مسئلہ ہے، چونکہ بستی کا جلسہ ہے، آپ تمامی حضرات مجھے چھوڑ کے مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ شامل ہیں، سب کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، اللہ نے نوازا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ جو ہے دل کی تختی پہ نقش کر لیجئے کہ اگر کسی نے تھوڑی سی بھی زمین پہ قبضہ کر لیا تو کل بروز قیامت دنیا کے اندر تو اگر کوئی کسی کی بیماری کرتا ہے تو اس کا انصاف کرنے کے لیے اگر بستی میں رہتا ہے تو بستی کے پردھان جی ہوتے ہیں، اگر شہر میں رہتا ہے تو وہاں کے چیئرمین ہوتے ہیں، اگر کوئی اور مقام پر ہے تو کوئی بڑا اعلیٰ ادھیکاری جو ہے اس کا انصاف کرے گا۔ ممکن ہے کہ وہ انسان انصاف کرنے میں کامیاب نہ ہو، اس لیے کہ اگر پردھان جی سے کوئی انصاف کرائے تو ممکن ہے جس نے بیمانی کی ہے چیئرمین سے اس کا تعلق ہو، اگر چیئرمین صاحب اس کا انصاف کریں ممکن ہے کہ پرائم منسٹر اس کا جو ہے کوئی دوست و تعلق والا ہو تو تمام لوگ پیچھے رہ جائیں گے، کوئی انصاف نہ کرا سکے گا۔ لیکن قیامت میں اللہ رب العزت جو ہے جب میزان عمل کو قائم فرمائے گا، ذرے ذرے کا حساب فرمائے گا، اور جس کا جو حق ہوگا میرا پروردگار اس کو دلوائے گا۔ کون بچے گا اس سے؟ جب قائم کی جائے گی، ترازو کو قائم کیا جائے گا، میزان عمل کو قائم کیا جائے گا، تولے جائیں گے اعمال، اگر نکلا کسی کا حق تو یاد رکھنا دینا پڑے گا آپ کو بھی اور آپ کے باپ کو بھی دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں کہاں بچ کے جاؤ گے؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک و مختار ہے، وہ کائنات کا نہیں سب چیز کا مالک ہے، خالق و مالک ہے، میرا پروردگار عالم انصاف فرمائے گا۔ اس لیے تو قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے برابر اگر بھلائی کرے گا قیامت میں اس کا بھی اجر دیا جائے گا، وہ ذرے برابر برائی کرے گا قیامت میں اس کو بھی بھگتے گا۔ فرما دیا قرآن میں، ذرے کی بات ہے، کرنا پڑے گا، لہذا اے لوگو نفس کا محاسبہ کرو۔ فرمایا گیا کہ انسان کی خواہش نفس کو، انسان کی خواہشات کو صرف قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے، بند کر سکتی ہے، اور کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔ لہذا برادران ملت اسلامیہ، میں بہت لمبی چوڑی گفتگو عرض نہ کرتے ہوئے انہی کلمات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جس خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الفام صاحب کو بلایا ہے تو میری بھی خوشی ہے کہ میں بھی جو ہے روبرو ان کا خطاب سنوں، اور آپ تمام حضرات بھی جو ہے متمنی ہیں